اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ آیت 86 سے۔ اس سے پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہود بنی اسرائیل کتاب میں سے کچھ حصہ جو ان کی پسند کا ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے یا ان کی دنیاوی خواہشات آڑے آ جاتی ہیں وہ اس چیز کو رد کر دیتے ہیں، وہ اس چیز کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر بتایا گیا کہ سخت عذاب ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور اتنا شدید عذاب ہے کہ وہ نہ تو کم کیا جائے گا اور نہ ہی وہ اس سے نکل سکیں گے، اور اپنے اس عمل سے وہ خود غافل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے غافل نہیں ہے۔ تو اب 86 آیت، اولئک وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا جنہوں نے خرید لی، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرۃ بدلے آخرت کے۔ یہی وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے فائدے، دنیا کی عیش و عشرت کو اہمیت دی اور آخرت کو وہ بھول گئے۔ فلا تو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا، کیا ہلکا کیا جائے گا؟ عذاب یا آخرت کی سختی، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، یعنی نہ تو ان کو پھر اس عذاب سے کوئی چھڑوا سکے گا اور نہ ہی کوئی ان کا ساتھ دے گا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک اور جرم بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کتاب دی تھی لیکن انہوں نے اس کتاب کو بدل ڈالا، اور پھر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد اور بھی بہت سے پیغمبر اور رسول بھیجے گئے جو کہ تورات کے مطابق ان کی تربیت کرتے اور ان کو علم دیتے، مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا، اور جو اور نبی آئے ان کے بعد ان کو آخر قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کے حکم سے تورات میں جو انہوں نے رد و بدل کیا تھا اس کی تصحیح کی۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ کو بھی مارنے کی کوشش کی، ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتَیْنَا دی ہم نے، موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، کون سی کتاب؟ تورات، وَقَفَّیْنَا اور پے در پے بھیجے، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے بھیجے، مِن بَعْدِہِ اس کے پیچھے، کس کے پیچھے؟ حضرت موسیٰ کے بعد، بِالرُّسُلِ کئی رسول، وَآتَیْنَا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات واضح نشانیاں، کون سی واضح نشانیاں تھیں؟ ان کے معجزات تھے، شرعی نشانیاں ان کی یہ تھی کہ ان کو انجیل عطا کی گئی تھی، اور ان کے معجزات میں یہ تھا کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے، زندہ کر دیتے تھے، کوڑی پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مردے کو قبر میں سے زندہ کر کے نکال لیتے تھے، لیکن یہ سب کام وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی، اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور دی ہم نے ان کو، کن کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو، بِرُوحِ الْقُدُسِ ساتھ روح القدس کے، قوت دی ان کو ساتھ روح القدس، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے ہر وقت ان کے پاس موجود رہتے تھے۔ أَفَكُلَّمَّا پھر جب، جَاءَكُمْ آیا تمہارے پاس، کس کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس، رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا پسند کرتے تھے تم یا چاہتے تھے تم، انفسکم نفس تمہارے یا دل تمہارے، استکبرتم تکبر کیا تم نے، استکبرتم تکبر کیا تم نے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو نہ ماننا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، پیغمبروں کی بات کو جھوٹا کہنا۔ ففریقاً تو ایک گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، یعنی نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا، ان کو جھوٹا کہا۔ وفریقاً اور ایک اور گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے جو نبی ان کے پاس آئے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم
پہلے ماضی میں کیا کچھ کرتے رہے ہو، اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلوک کر رہے ہو یہ بھی تمہارے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یہودیوں نے زہر آلود بکری کھلائی اور پتھر پھینک کر ان کو مارنے کی بھی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، قلوبنا، دل ہمارے غلف، غلاف میں ہیں، یعنی انہوں نے مسلمانوں کی دعوت کی یا کتاب کی یا نبی کی تصدیق کرنے کے بجائے یا ان کو ماننے کے بجائے کہا کہ ہم پر تمہاری کوئی بات اثر نہیں کرتی کیونکہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ بل نہیں، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، بکفرہم، باوجہ ان کے کفر کے، فقلیلاً، تو کتنا تھوڑا ہے، ما، جو یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے کفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ وَلَمَّا، اور جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتابٌ، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما، واسطے اس کے، یا اس کے لیے جو معاہم، پاس ہے ان کے، یعنی قرآن پاک ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس کتابیں تھیں۔ قرآن پاک سے پہلے کون سی کتابیں تھی؟ تورات تھی، انجیل اور زبور۔ وقانو، اور حالانکہ تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کی دعائیں مانگتے۔ کس سے دعائیں مانگتے تھے؟ اللہ کی سے دعائیں مانگتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کتاب اور کتاب والے کے آنے سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی کو بھیج تاکہ اس کی مدد سے ہم کافروں پر غالب آئیں۔ ان کی لڑائی اکثر اوس اور خزرج کے قبیلوں سے رہتی تھی، تو ان سے فتح مانگنے کے لیے، ان سے جیتنے کے لیے یہ آخری نبی کے آنے کے لیے دعا مانگتے تھے۔ فلما، تو جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو عرفو، انہوں نے پہچان لیا، کفرو، انہوں نے کفر کیا، بھی، ساتھ اس کے، فلما جاءہم، آ گیا ان کے پاس، کون آ گیا؟ آخری نبی آ گیا، ما، جو عرفو، انہوں نے پہچان لیا، یعنی انہوں نے اس آخری نبی کو پہچان بھی لیا، کفرو، انہوں نے کفر کیا، بھی، ساتھ اس کے، یعنی پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ، تو لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین، اوپر کافروں کے، انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے، یعنی اس نبی کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ بیسما، کتنا برا ہے، اشتروا، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی، بدلے اس کے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، ان، یہ کہ، یکفروا، انہوں نے کفر کیا، بما، ساتھ اس کے جو، انزل، نازل کیا، اللہ، اللہ نے، بغین، ضد کی وجہ سے، ان، یہ کہ، ینزل، نازل کرتا ہے، اللہ، اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی، اوپر یا جس پر، من یشاء، من، جس کے، یشاء، وہ چاہتا ہے، من، سے، عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، تو وہ لوٹے، بغضب، ساتھ غضب کے، علی، اوپر غضب، غضب کے، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کن یا ذلیل کرنے والا۔ انہی آیت کا بامحاورہ ترجمہ۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ روح القدس، یعنی روح القدس کی لفظی معنی ہے مقدس روح، اور قرآن کریم میں یہ لقب حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ تائید حاصل تھی کہ وہ ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل کرتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی یعنی قرآن مجید جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی تھی جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھی، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کا طرز عمل دیکھو، باوجود یہ کہ یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ یہاں پر یہ بتایا گیا نا کہ فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ جب یہودیوں کی بت پرستوں سے جنگ ہوتی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے وہ بت پرست تھے، بت پرستوں سے جنگ ہوتی تھی یا بحث و مباحثہ ہوتا تھا تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ آپ نے تورات میں جس آخری نبی کی خبر دی ہے اسے جلد بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر بت پرستوں پر فتح حاصل کر لیں۔ مگر جب وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو وہ اس حسد میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ یہ جان لینے کے باوجود کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ساری علامتیں صادق آتی ہیں یعنی سچی ہیں جو تورات میں آخری نبی کی بیان کی گئی ہیں، تو بھی انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بری وہ قیمت ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، چنانچہ یہ اپنے اس جلن کی وجہ سے یعنی غضب، اپنے اس جلن کی وجہ سے غضب بالائے غضب لے کر لوٹے، یعنی ایک غضب کے مستحق تو وہ ویسے ہی تھے اپنے کفر کی وجہ سے، دوسرا غضب ان پر ان کے حسد کی وجہ سے ہو گیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافر لوگ ذلت امیز سزا کے مستحق ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔